یہ ہم تک پہنچائیے، اس ملزم کو ہمارے حوالے کیجیے۔ پچھلے 3 دن سے جھوٹی خبریں پھیلائیں اور آج فائلوں کا پیٹ بھر دیا۔ جیسے ہی وہ رہا ہوئے ضمانت ہوئی تو دوسری پولیس آ گئی کہ صاحب اس چھوٹے سے سیل میں ہزاروں سال بھی رہنا پڑے جی تو میں غلامی قبول نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا مذاق بن گیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ حسان نیازی کے حوالے سے لیٹر وائرل ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ کپتان کے بڑے مخالف بھی تعریف کرنے لگے ہیں اور شایان علی پر مقدمہ مذاق بن گیا ہے۔ امریکہ نے کیا کہا ہے، ان سب پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کے کامنٹس شامل کر لیں۔ ٹھیک تو قریشی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے بھٹو صاحب کو پاکستان کی سیاسی تاریخ سے نکال دیا جائے، جیسے عمران خان صاحب کو پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ سے نکال دیا جائے، ویسے ہی نا۔ بالکل۔ تو یہ تو ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ایک سارے نے کمنٹ کیا تھا نا، بلکہ بہت بڑے اینکر ہیں جنید صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو کرپشن کی ہسٹری سے نکال دیا جائے جیسے عمران خان صاحب کو نکالا ہے۔ تو یہ دونوں بالکل ایک جیسے وزن پہ ہیں۔ صحیح۔ اچھا، سبیحہ جمال لکھتی ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے والے۔ الیکشن نہیں ہونے والے، الیکشن اس لیے نہیں ہونے والے کیونکہ اب جو نگراں سیٹ اپ آیا ہے نا، سب یہ کر رہے تھے اخذ کے جب نگراں آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے 90 روز میں الیکشنز ہو جائیں گے، لیکن نگراں کے آنے کے بعد تو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب الیکشنز نہیں ہونے والے۔ اور نگراں کے آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کیا پھرتی دکھائی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ویسے ہی مطلب آنن فانن نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ صاحب 12 دسمبر تک یا 14 دسمبر تک اب تو الیکشنز نہیں ہونے والے، کیونکہ مردم شماری اور بہت ساری ڈیجیٹل باتیں ہیں جو وہ ہوں گی، پوری تب ہوگا الیکشن، اور یہ مارچ سے پہلے شاید مشکل ہے۔ صحیح۔ اچھا، فلائی ہائی صارف لکھتے ہیں کہ زرداری کے لوگ لگائے تو ہیں بھائی، مرتضیٰ سولنگی اور جلیل عباس جیلانی کس کی پرچی ہے؟ دیکھیں، زرداری صاحب نے اپنا حصہ اس سے خوب لیا ہے، اس جو نگراں کیبنٹ ہے سب کے بندے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے بندے ہیں، اس میں باپ پارٹی کے بندے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کس کے کتنے، یہ نگراں کیبنٹ ہے، اس میں یہ تھوڑی دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے کتنے بندے، میرے کتنے بندے، ان کا کام تو صرف یہ ہوتا ہے کہ فریش الیکشنز کروائے جائیں، جو کہ نہیں لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں نہیں ہونے والا۔ بہرحال جو نام ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس کے نام ہے، کس کی پرچی ہے، تو سب ناموں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کس کی پرچی ہے۔ صحیح۔ بات کریں گے حسان نیازی صاحب کے حوالے سے، ایک لیٹر جو ہے وہ وائرل ہوا ہے، جی، وہ کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، حسان نیازی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے غیر قانونی طور پر، اغوا ہوتا ہی غیر قانونی ہے۔ حسان نیازی کو جو ملٹری کورٹ کے حوالے کیا گیا، اس لیٹر کے تحت کیا گیا، جو لیٹر مبینہ طور پر اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی خامیاں ہیں۔ اس لیٹر میں کیا خامیاں ہیں؟ ایک تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اس لیٹر میں جو تاریخ ہے جس کی کٹنگ کی گئی ہے پین سے لکھ کے 17 اگست، اور تھانہ سرور روڈ کے SHO کو دیا گیا یہ لیٹر کہ صاحب یہ جو ملزم حسان خان نیازی یہ ہمیں مطلوب ہے، تو براہ کرم آپ یہ ہم تک پہنچائیے، اس ملزم کو ہمارے حوالے کیجیے۔ یہ لیٹر جو کہ ڈیلیوری آف کسٹڈی آف اکیوزڈ حسان خان نیازی سن آف حفیظ اللہ نیازی ٹو دا ملٹری اتھارٹیز انڈر سیکشن 549(3) آف دا CRPC، یہ یہاں تک ہے۔ اور اس میں بہت ساری غلطیاں لوگ کہہ رہے ہیں کی گئی ہیں۔ تھانہ سرور روڈ کے SHO کو یہ لیٹر لکھا گیا کہ ملزم کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اس پر حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حسان نیازی کی گرفتاری یا اغوا ایک معمہ، مملکت خداداد اسلامیہ ایک مزاحیہ پروگرام، آئین اور قانون کی پابندی کا حلف اٹھانے والے حفاظت کرنے والوں کا آئین اور قانون کو روندنا ایک معمول ہے۔ پچھلے 3 دن سے جھوٹی خبریں پھیلائیں اور آج فائلوں کا پیٹ بھر دیا کہ ہم تھانہ سرور روڈ کے SHO کو حکم نامہ جاری ہوا
کہ آپ تصوراتی طور پر بیرسٹر حسان نیازی کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلا سکیں۔ ست بسم اللہ ضرور چلائیں، سچ بول کر کہ وہ ادارے کی تحویل میں ہے اور جھوٹے الزامات کا سہارا لیے بغیر مقدمہ چلاؤ۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے بہت بڑے ناقد بھی رہے ہیں اور اب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ان کے بیٹے حسان نیازی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا، جو ان کے دعوے کے مطابق اور پاکستان تحریک انصاف کے دعوے کے مطابق یہ ایک اغوا ہے۔ حسان نیازی کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جب وہ گرفتار کیا جاتا رہا، اس کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں ان پر پرچے کر دیے گئے۔ ایک جگہ سے وہ رہا ہوتے تھے، ایک صوبے سے وہ رہا ہوتے تھے تو پھر دوسرے میں، پھر دوسرے سے تیسرے میں، پھر تیسرے سے چوتھے میں، یہاں تک کہ جیسے ہی وہ رہا ہوئے ضمانت ہوئی تو دوسری پولیس آ گئی کہ صاحب یہ تو ہمیں مطلوب ہے، اس کو ہمارے حوالے کریں۔ بالکل، اور ابھی انہیں ملٹری کورٹس کے حوالے جو کیا گیا ہے اس میں بھی کسی ضابطے کو فالو نہیں کیا گیا۔ جی بہت سارے لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال حفیظ اللہ نیازی صاحب جو کہ عمران خان صاحب، دیکھیں حسان نیازی کا یہ جرم تو ہے نا کہ وہ جب کور کمانڈر ہاؤس گئے تھے اور اس کے علاوہ اس کے بعد پھر انہوں نے جو وہاں پر جو سمبولک ایک یونیفارم تھی پاک فوج کی، اس کی تضحیک میں جو جملے تھے وہ کسے تھے کہ اس کا سائز کیا ہے، یہ کمر سائز کیا ہے، یہ وہ، پھر یہ جو تضحیک آمیز جملے تھے، اس کے بعد پھر حسان نیازی کو گرفتار کیا گیا اور حسان نیازی مختلف مقدمات میں مطلوب بھی ہیں 9 مئی، اور اس کے بعد پھر وہ روپوش بھی ہوئے تھے جو کہ اٹ سیلف ایک بڑا جرم ہے۔ لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں، جو عمران خان صاحب کے بہت بڑے ناقد رہ چکے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2017 میں حسان نیازی سے پلٹتے ہوئے اب عمران خان صاحب کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2017 میں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات بتا دی تھی کہ آپ جیل میں ڈالیں، کچھ بھی کریں، لیکن جیل عمران خان صاحب کو نہیں توڑ سکتی، آپ نہیں توڑ سکتے۔ یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف کو ہم نے جیل میں ڈالا، اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کو جیل کے حوالے کیا، اور بہت سارے اور سیاستدان ہیں جو ہم نے جو ہے جیلوں میں ان کو بھر دیا، تو آپ ان کے حوالے سے حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب وہ ہیں جو مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، وہ کرکٹ سے ہی یا اسپورٹس مین اسپرٹ سے ہی ان کو یہ جو ہے خوبی عطا ہوئی ہے۔ بہرحال تو عمران خان صاحب بھی حوصلے بلند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس چھوٹے سے سیل میں ہزاروں سال بھی رہنا پڑے جی تو میں غلامی قبول نہیں ہے، غلامی قبول نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کوئی غلام ہیں، یہ بہت مشہور ہوا تھا۔ دیکھیں اس پر جو ایک تو انہوں نے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جو تعریف کی ہے خان صاحب کی، وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست کے وہ کھلاڑی ہیں جو کہ جہاں بھی آپ ڈالیں وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، ان کو آپ توڑ نہیں سکتے، جیل میں ڈالیں، کچھ بھی کریں، لیکن وہ اس سے اور زیادہ مضبوط ہوں گے، ان کے جو اعصاب ہیں وہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے۔ بہرحال امریکہ نے کیا کہا ہے؟ امریکہ نے ایک بات کی ہے کہ جو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان سمیت پاکستان میں جتنے بھی ملزم ہیں یا جو جیلوں میں قید ہیں، ان کا ایک یہ ہے، ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ ان کو اتنے ہی حقوق دیے جائیں جو کہ جیل مینول کے تحت کسی بھی قیدی کو ملنے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو بھی وہ حقوق جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ عمران خان صاحب اپنی تعلیمی قابلیت کے حوالے سے بھی جو حقوق ڈیزرو کرتے ہیں ان کو وہ ملنے چاہیے۔ یہ امریکہ نے یہ بات کہہ دی ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کی جاتی رہی کہ ان کو سی کلاس سے بی یا اے کلاس منتقل کیا جائے، لیکن اٹک جیل میں جس میں کوئی تصور ہی نہیں ہے سی کلاس کا، اے کلاس اور بی کلاس کا، وہاں جو شروعات ہوتی ہے وہ تمام تر عام قیدیوں کی طرح ہوتی ہے، سی کلاس میں تمام قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب بھی وہی ہیں۔ بہرحال شایان علی پر جو مقدمہ درج ہوا ہے یہ ایک بڑا مذاق بن گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ لندن میں یہ واقعہ ہوا کہ جج دلاور کو ہراساں کرنے یا دھمکانے کے
مبینہ طور پر دھمکانے کے جرم میں، کہ حالانکہ ان کہ دونوں انہوں نے کا ویڈیوز بنائی ہیں اور- جی بالکل، انہوں نے ویڈیوز بنائی اور ایسے کیا ویسے کیا. بہرحال وہ تو کسی فریم میں مجھے جج دلاور صاحب تو نظر ہی نہیں آئے شایان علی صاحب کی کسی بھی ویڈیو میں. جو بھی ویڈیوز، ان ویڈیوز کے طور پر ہی کہا جا رہا ہے نا کہ جو ویڈیوز بنائیں. اب یہ دیکھیں واقعہ کہاں ہوا؟ لندن میں. مقدمہ کہاں ہوا؟ اسلام آباد میں. یہ تو پھر میں یہ کہوں کہ میں تو ملیر لانڈی کہا جا رہا ہے یہاں پر جو ان کی پراپرٹی ہے شایان علی کی، اس کو بھی ضبط کیا جائے گا اور سب چیزیں. شایان علی برٹن نیشنل ہیں اور ان کی جو فیملی ہے، ان کے جو والدین ہیں وہ اپنے پاکستانی والد میں سے ہیں. تو والدین پاکستانی والد میں سے، یعنی کہ شایان علی کا اگر کوئی دادا تھا تو وہ پاکستانی تھا، تو وہ یہاں رہتا تھا. بہرحال دیکھیں کہ شایان علی پر جو لندن میں وقوع ہوا اور مقدمہ ہوا اسلام آباد میں. ایسے تو پھر میں یہ کہوں کہ یار دیکھیں میرا آج موڈ خراب ہو گیا ہے کہ میں جو بائیڈن پر مقدمہ کروانے جا رہا ہوں لانڈی میں، ملیر میں، لیاری میں. تو یہ تو ہو سکتا ہے پاکستان میں آپ کسی کے خلاف بھی مقدمہ درج کروا سکتے ہیں، کوئی بھی. مطلب آپ یہ دیکھیں میرا موڈ خراب ہو، ٹرمپ پر مقدمہ کروا دوں. یہاں کی پولیس جو ہے نا وہ پیسے لے کر سب کچھ کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ شایان علی پر مقدمہ مذاق بن گیا ہے اور یہاں پر بہت ساری میمز وائرل ہو رہی ہیں. کچھ لوگ کیا اور تو کچھ لوگ کیا. بہرحال شایان علی پر جو مقدمہ ہوا ہے اس کا کیا ہوگا، اس سے کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوگا. تو یہ ساری جو خبریں تھیں ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائیں کہ حسان نیازی سے شایان علی تک کیا کچھ ہو رہا ہے. صحیح. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.